وہ سب گاؤں پہنچے تو گاؤں کے بہت سے لوگ ان کے منتظر تھے۔ ان کے گھر پہنچتے ہی بہت سے لوگ مشل کی خیریت کے لیے وہاں آ گئے تھے۔ کیسے ہیں رحمان صاحب؟ ہماری مشل بیٹی کیسی ہے؟ گاؤں کے ایک معزز آدمی نے پوچھا تھا۔ وہ نہیں رہی ہمارے بیچ۔ شہر جاتے ہی اس کی حالت بہت بگڑ گئی تھی، جس وجہ سے ڈاکٹر اسے نہیں بچا پائے، رحمان صاحب نے آبریدیدہ لہجے میں بتایا تھا۔ پاس بیٹھی ان کی بیگم بھی چونکی تھی، کیونکہ گاؤں کے کچھ عورتیں بھی وہاں موجود تھیں، اس لیے وہ بھی آ کر پاس ہی بیٹھ گئی تھیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں مولوی صاحب؟ اتنی پیاری بچی کے ساتھ یہ کیا ہو گیا؟ یہ خبر سنتے ہی وہاں بیٹھے تمام لوگوں کے دلوں پہ مشل کے لیے افسوس پھیلا تھا۔ جی بس اللہ کو یہی منظور تھا، وہ سر جھکائے بولے تھے۔ تمام گاؤں والے چند لمحوں کے لیے چپ ہو گئے تھے۔ وہ سب رحمان صاحب کے ساتھ بہت مخلص تھے، یہی وجہ تھی کہ مشل بھی سب کو بہت عزیز تھی۔ سب بھی یہ خبر سنتے سب بے یقین تھی۔ پھر آپ اسے گاؤں کیوں نہیں لے کر آئے رحمان صاحب بچی کی تدفین کے لیے؟ ایک عورت نے افسوس اور پریشانی سے پوچھا تھا۔ ہم اپنی بیٹی کی تدفین وہاں نہیں کرنا چاہتے تھے جہاں اسے رسوا کیا گیا تھا، انہوں نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کیا رحمان صاحب، اللہ آپ دونوں کو صبر دے۔ تمام عورتیں آگے بڑھ کر رحمان صاحب کی اہلیہ کو تسلی دینے لگی تھی اور تمام مرد فاتح خوانی کے بعد وہاں سے چلے گئے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ عورتیں بھی چلی گئی تھیں۔ یہ کہا، کیا کہا آپ نے رحمان صاحب؟ جھوٹ کیوں بولا آپ نے؟ ہماری بیٹی تو زندہ ہے۔ مشل کی بات ستا شائستہ خاتون نے حیرت سے پوچھا تھا۔ جہاں میری بیٹی کی پوری یادیں موجود ہیں وہاں سے اپنی بیٹی کا نام و نشان ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کے زندہ ہونے کا سردار جہانگیر کو پتہ لگے اور وہ اس کے ساتھ مزید کچھ غلط کرے، اس لیے مجھے یہی ٹھیک لگا۔ اب وہ کبھی میری بیٹی کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ رحمان صاحب نے گہرا سانس بھرتے ہوئے کہا، کتنا مشکل ہوتا ہے نا ایک بیٹی کے ماں باپ ہونا، دنیا سکون سے جینے نہیں دیتی۔ شائستہ خاتون نے بے باکی سے نم آنکھوں سے سوچا تھا۔ ایسے نہیں کہو، ہماری یا ہماری بیٹی کی کوئی غلطی نہیں ہے، غلط تو یہ معاشرہ ہے جو معصوم لوگوں کو جینے نہیں دیتا۔ رحمان صاحب نے انہیں حوصلہ دیا تھا۔ ہماری جینے کے لیے تو یہی وجہ کافی ہے کہ ہماری بیٹی صحیح سلامت ہے۔ دل تو ان کا بھی خونی آنسو رو رہا تھا اپنی بیٹی کے ساتھ ہوئے واقعے کی وجہ سے، لیکن وہ خود کو مضبوط ظاہر کر رہے تھے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے رحمان صاحب، لیکن اب سردار جہانگیر کا کیا کرنا ہے؟ شائستہ خاتون کو سردار جہانگیر پر بے تحاشا غصہ تھا۔ ہم ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ گاؤں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ وہ کھڑے ہوتے بولے تھے۔ ٹھیک فیصلہ کیا آپ نے، مجھے بھی یہی ٹھیک لگتا ہے۔ شائستہ خاتون نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ یہ خبر پھیلتے پھیلتے تمام گاؤں میں پھیل چکی تھی کہ مشل اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ جہاں بہت سے لوگوں کو افسوس تھا، وہیں ارسلان بھی تھا جسے اس خبر پر ذرا افسوس نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ خوش تھا کہ اب جہانگیر کا دل بری طرح ٹوٹ چکا ہوگا اور وہ اسے آسانی سے ہرا سکتا تھا، کیونکہ ارسلان نے اس کی سب سے بڑی کمزوری پر ہاتھ ڈالا تھا۔ جشن مناؤ آج تو کاظم، آخر آج ہمارے دشمن کو بہت بری طرح سے توڑا ہے ہم نے، ارسلان نے خباثت سے ہنستے ہوئے کاظم سے کہا تھا۔ ٹھیک کہا آپ نے صاحب، آج تو جشن منانا چاہیے، کاظم نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ چلو پھر ڈیرے پر انتظام کرو آج رات جشن کا، وہ صوفے پر لیٹتے ہوئے بولا تھا۔ ابھی جاتا ہوں میں سردار صاحب، کاظم تیزی سے کھڑے ہوتے ہوئے بولا تھا۔ اور ہاں کاظم، ذرا ہمارے دشمنوں کی بھی خیر خبر لے کر آنا، وہ زندہ بھی ہیں کہیں محبوبہ کے دکھ میں مر ورنہ گیا ہو۔ ارسلان بے حسی سے ہنسا تھا۔ جی سردار صاحب، کاظم اسے جواب دیتے وہاں سے چلا گیا تھا اور ارسلان وہیں لیٹے آنکھیں بند کیے گنگنانے لگا تھا، اس بات سے انجان کے جو زمینی خدا بنے بیٹھے ہیں ان کے لیے خدا اوپر بھی موجود ہے۔ گاؤں میں شام اتر رہی تھی جب یہ خبر دلاور تک پہنچی تھی۔ وہ خبر سنتے ہی ڈیرے کی طرف بھاگا تھا۔ سردار جہانگیر اپنے ڈیرے پر بیٹھا اپنے حساب کتاب کی فائل کھولے چیک کرنے میں مصروف تھا۔ باہر نیم کے درختوں سے ٹکراتی ہوا میں ایک عجیب سی اداسی گھلی تھی۔ تبھی کمرے کا پردہ ہٹاتے دلاور اندر آیا تھا۔ سردار صاحب، اس نے اندر داخل ہوتے پھولی سانسوں میں اس کا نام پکارا تھا۔ کیا وہ دلاور، اتنا سانس کیوں چڑھا ہوا تمہیں؟ جہانگیر نے فائل سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھتے پوچھا تھا۔ سردار صاحب، وہ دلاور سے بات مکمل نہیں ہو پائی تھی۔ اسے ان چند دنوں میں ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا سردار اس لڑکی سے کس قدر شدت سے محبت کرنے لگا ہے، اور اب وہ اسے اتنی بڑی خبر کیسے سناتا۔ کیا وہ دلاور، پوری بات بتاؤ، اتنا ہچکچا کیوں رہی ہو؟ جہانگیر نے مسکراتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز سے پوچھا تھا۔ سردار صاحب، وہ مولوی اور اس کی بیوی واپس آ گئے۔ دلاور سے سیدھی خبر نہیں دی جا رہی تھی، اس لیے وہ بات بدل گیا تھا۔ یہ بات سنتے ہی جہانگیر کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ پتہ نہیں کیسی ہوگی وہ، کیا وہ بھی یہی سوچتی ہوگی کہ یہ سب میں نے کیا ہے؟
خوشی پر یہ سوچ غالب آ گئی تھی، لیکن پھر وہ دلاور کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ان کی بیٹی کیسی ہے؟ بظاہر اس نے سرسری سا پوچھا تھا، لیکن اس کا دل بے لگام ہو رہا تھا اس کی خیریت جاننے کے لیے۔ سردار صاحب، وہ ان کی بیٹی کا تو انتقال ہو گیا ہے، اور سنا ہے وہ شہر میں ہی اسے دفنا آئے ہیں، کیونکہ وہ اس کی میت کو بھی اس گاؤں میں واپس نہیں لانا چاہتے تھے۔ دلاور نے بہت مشکل سے اپنی بات مکمل کی تھی، لیکن جہانگیر کی تو الفاظ انتقال پر ہی سن ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں تھاما پین پھسل کر نیچے گرا تھا۔ ایک لمحے کے لیے جیسے سب کچھ ساکت ہو گیا تھا، تمام آوازیں، وقت، یہاں تک کہ اس کی سانسیں بھی۔ اسے نہیں پتا تھا دلاور آگے کیا کہہ رہا ہے، اس کا دماغ بس لفظ انتقال پر ہی سائیں سائیں کر رہا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ جہانگیر بہت سے لمحوں بعد بولا تھا۔ اس کی آواز بے حد مدھم تھی، اس کا لہجہ بے یقین سا تھا۔ سردار صاحب، وہ اسے شہر کے دفنا آئے ہیں۔ اس نے دلاور کی بات کاٹی تھی۔ نہیں، پہلے کیا کہا تم نے؟ کس کا انتقال؟ جہانگیر نے دوبارہ پوچھا تھا۔ صاحب مشل کا، وہ سر جھکائے بولا تھا۔ جہانگیر کے سامنے اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ آیا تھا۔ کتنی معصوم تھی وہ، اور جب اسے یہ نظر آئی وہ ہنستی مسکراتی ہی نظر آئی تھی۔ کتنے آرام سے اس کی معصومیت چھین لی کسی نے، اور ساتھ ہی زندگی بھی۔ غصے اور غم کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ دلاور، اس نے غصہ ضبط کرتے اس کا نام پکارا تھا۔ جی صاحب، دلاور نے تیزی سے پوچھا۔ پتہ کرو یہ سب کس نے کیا ہے، مجھے ساری انفارمیشن دو اس انسان کی، میں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا اس انسان کو۔ جہانگیر غصے سے بولا تھا۔ لیکن صاحب، پتہ کیا تو تھا، کوئی ثبوت نہیں ملا، پتہ نہیں کس نے کیا ہے یہ۔ دلاور نے اس کے غصے سے ڈرتے ہوئے کہا تھا۔ تو ڈھونڈو دلاور، آخر کون ہے یہ انسان؟ جہاں سے مرضی جیسے مرضی لے کر آؤ، لیکن مجھے وہ انسان اپنے سامنے چاہیے۔ وہ اونچی آواز میں چلایا تھا۔ ٹھیک ہے سردار صاحب، وہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ اس کی جاتے ہی جہانگیر نے خود کو ڈھیلا چھوڑتے صوفے کے پشت سے سر ٹکا دیا تھا۔ آنسو اس کی آنکھ سے نکلتے بالوں میں جذب ہوا تھا۔ وہ اتنی معصوم لڑکی اتنی جلدی کیسے جا سکتی تھی اسے چھوڑ کر؟ جہانگیر کی نظروں کے سامنے بار بار اس لڑکی کا چہرہ آ رہا تھا۔ ابھی تو اس نے محبت کی دہلیز پر قدم رکھا تھا، ابھی تو صحیح سے اس محبت کو محسوس بھی نہیں کیا تھا، اور اس کی محبت اس سے دور چلی گئی تھی، ہمیشہ کے لیے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ وہ جو اپنے گاؤں کا سردار، اپنے ماں باپ کا بڑا بیٹا تھا، جس نے ماں باپ کے مرنے کے بعد نہ صرف ماں اور 2 بہنوں کو سنبھالا، بلکہ باپ کی جگہ پر رازداری کو بھی سنبھالا، جو کبھی کمزور نہیں پڑا، آج اس کا دل دھاڑے مار مار کر رونے کو چاہ رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی کھل کر رو نہیں پا رہا تھا۔ مشل کا معصوم چہرہ مسلسل اس کے سامنے آ رہا تھا، کبھی اس کا چونک کر دیکھنا تو کبھی کھلکھلا کر ہنسنا، اور کبھی چادر کے حالے میں چھپا اس کا معصوم سا چہرہ۔ جہانگیر کو لگا وہ اب کبھی نہیں جی پا۔ اسے آج معلوم ہوا کہ وہ لڑکی اس قدر محبت کرتا ہے اس سے۔ اسے تو اندازہ ہی نہیں تھا وہ اسے اتنی عزیز ہو چکی ہے۔ آنسو جہانگیر کی آنکھوں سے گرتے جا رہے تھے، جنہیں وہ بہنے دے رہا تھا۔ جہانگیر نے آج اپنے دل کا ایک حصہ کھویا تھا، یا شاید اپنا دل بھی اس کے ساتھ ہی کھو دیا تھا۔ پہلے امید تھی وہ اس کے لیے کچھ کرے گا، لیکن اب کچھ بھی کر لے لیکن وہ واپس نہیں آئے گا، اور یہ سوچ سوچ کر جہانگیر کا دل کٹ رہا تھا۔ کیوں یار، اتنی جلدی کون جاتا ہے؟ ابھی تو میں نے تمہیں حاصل کرنا تھا، ابھی تو میں نے تم سے اپنی محبت کا اظہار کرنا تھا، اور تم مجھے چھوڑ کر اتنی دور چلی گئی، جہاں سے میں تمہیں کبھی واپس بھی نہیں پا سکتا۔ وہ آنکھیں بند کیے تصور میں اس سے مخاطب ہوا تھا۔ لیکن اب تمہارا بدلہ میں ضرور لوں گا، ان لوگوں کو مجھے پاتال میں سے بھی ڈھونڈ کر لانا پڑے میں لاؤں گا، لیکن تمہارے مجرموں کو میں کسی صورت نہیں چھوڑوں گا۔ جہانگیر نے اس کے ساتھ ساتھ خود سے وعدہ کیا تھا۔ اس کا سر ابھی بھی صوفے کی پشت پر ٹکا تھا، اور آنکھیں ابھی بھی بند تھیں، جن کے پیچھے نہ جانے کتنی کرچیاں تھیں۔ وہ کافی دیر سوتی رہی، جب وہ اٹھی تو پہلے سے کافی فریش فیل کر رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی تھی، اس کا دوپٹہ گلے میں تھا اور لمبے سلکی شہد رنگ بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے، اور سر گھٹنوں میں رکھا تھا۔ تبھی دروازہ نوک ہوا تھا۔ یس، جب کوئی اندر داخل نہیں ہوا تو اس نے گھٹنوں سے سر اٹھا کر آنے والے کو اجازت دی تھی۔ دروازہ کھل کر ملازمہ اندر داخل ہوئی تھی، اور اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھام رکھی تھی۔ السلام علیکم بی بی جی، اس نے مسکرا کر سلام کیا تھا۔ مشل نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ کوئی تقریباً 30-35 سالہ خاتون تھی، لیکن وہ اسی بی بی کہہ رہی تھی، جو مشل کو تو بہت عجیب لگا تھا۔ اسے یہاں عادت تھی اس سب کی، اور اوپر سے اپنے سے اتنی بڑی خاتون سے۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں میں، لیکن آپ مجھے بی بی جی نہیں کہیں، میں آپ سے چھوٹی ہوں، آپ مجھے مشل کہیں، اس نے فوراً سے اسے کہا تھا۔ جب سے اس کے ساتھ وہ واقعہ ہوتا وہ پہلی بار نارمل طریقے سے بات کر رہی تھی۔ میں ایک ملازم ہوں، آپ کا نام لیتی اچھی تھوڑی لگوں گی، آپ جوس پئیں، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔
آپ میری ملازمت تو نہیں ہیں، اس لیے پلیز میرا نام لے لیا کریں، کیونکہ مجھے بھی اچھا نہیں لگتا کہ آپ مجھے بی بی جی کہہ کر پکاریں۔ اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ وہ ان چند دنوں میں ہی کافی میچور لگنے لگی تھی۔ ہنسنا مسکرانا تو جیسے اس نے چھوڑ ہی دیا تھا۔ ٹھیک ہے مشل بیٹا، اب آپ جوس پیو۔ اس نے مسکرا کر کہتے گلاس اٹھا کر مشل کی طرف بڑھایا تھا۔ میں پی لوں گی۔ مشل نے اس کے ہاتھ سے گلاس پکڑا تھا۔ نہیں، صاحب نے کہا ہے میں آپ کو سارا اپنے سامنے بلاؤں۔ اس نے کبیر کا حوالہ دیا تھا۔ آنٹی آ گئی؟ مشل نے یاد آنے پر پوچھا تھا۔ جی وہ بھی آ گئی ہیں۔ ملازمہ اب تابعداری سے کھڑی اس کے گلاس فری کرنے کے انتظار میں تھی۔ اچھا پھر تو وہ میرا پوچھ بھی نہیں ہوں گی، میں اتنی دیر سوتی رہی۔ اس سے فکر لاحق ہوئی تھی۔ ارے نہیں مشل بیٹا، انہوں نے بس آپ کا پوچھا تھا، جب میں نے بتایا آپ سو رہی ہیں تو انہوں نے کہا اسے ڈسٹرب نہ کرنا، وہ سکون سے سو لے۔ ملازمہ نے فوراً کلیئر کیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ مشل نے اسے بھیجنا چاہا تھا۔ وہ گلاس تو دے دے۔ ملازمہ کے گلاس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ مشل نے گلاس کی طرف دیکھتے ایک ہی سانس میں گلاس خالی کیا تھا اور گلاس اسے تھمایا تھا، جسے لیے وہ تو کچن میں چلی گئی تھی، لیکن مشل کچھ دیر تو بیٹھی رہی۔ پھر وہ بھی بال سمیٹتے اٹھی تھی باہر جانے کے لیے۔ دوپٹہ اچھے سے سر پر لیتے اور پاؤں میں جوتا پہنتے وہ نیچے گئی تھی۔ سیڑھیاں اتر کر نیچے آتے سے لاؤنج میں ہی کبیر اور منزہ خاتون بیٹھے نظر آئی تھی۔ اٹھ گئی بیٹا آپ؟ نیند پوری ہوئی آپ کی؟ اسے آتا دیکھ کر منزہ خاتون نے پیار سے پوچھا تھا۔ کبیر نے بھی اسے مسکرا کر دیکھا تھا۔ جی آنٹی، وہ مختصر جواب دیتے ان کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ یہ تو اچھی بات ہے بیٹا، آپ اسے اپنے ہی گھر سمجھ کر رہو، یہاں آپ بالکل سیف ہو، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا آپ کو، آپ کا جو دل چاہے آپ کرو، جو دل چاہے آپ کھاؤ، ٹھیک ہے؟ منزہ خاتون اسے بالکل چھوٹے بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہی تھی۔ اوکے۔ اس کے بعد وہ مسکراتے ہوئے بولی، ویسے مشل آپ کی اسٹڈیز کیا ہیں؟ کون سی کلاس میں تھیں آپ؟ اس بات سوال کبیر نے کیا تھا۔ میں نے میٹرک کے ایگزامز دیے تھے، رزلٹ کا انتظار تھا۔ اس نے پہلی بار کبیر کے کسی سوال پر اتنا لمبا جواب دیا تھا جو کہ کبیر کو بھی اچھا لگا تھا۔ کیوں، ابھی بھی ہونا چاہیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں آپ تب تک کسی کالج میں ایڈمیشن کیوں نہیں لے لیتی؟ اس طرح آپ کو فارغ رہنے کا موقع بھی نہیں ملے گا اور نہ آپ کا دماغ کچھ فضول سا سوچے گا۔ کبیر نے اسے مشورہ دیا تھا۔ میں نے کون سا ہمیشہ یہاں رہنا ہے، جہاں ہم لوگ شفٹ ہوں گے میں وہاں ایڈمیشن لے لوں گی۔ مشل نے ہچکچاتے ہوئے منع کیا تھا۔ کیوں بیٹا، کیا یہ آپ کا گھر نہیں ہے؟ منزہ خاتون نے برا مناتے ہوئے بولا تھا۔ ہے آنٹی، لیکن وہ ابھی کچھ بول ہی رہی تھی جب کبیر نے اس کی بات کاٹی تھی۔ کوئی لیکن وکن نہیں، بس میں ایڈمیشن کروا دوں گا آپ کا، کبیر نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا تو مشل کے پاس انکار کا کوئی جواز نہیں بچا تھا۔ اوکے، اس نے ہار مانی تھی۔ اصل میں تو وہ خود بھی کچھ کرنا چاہتی تھی، ورنہ بار بار وہ واقعی اس کی نظروں کے سامنے گھومتا رہتا تھا اور وہ پینک ہو جاتی تھی۔ وہ واپس نارمل ہونا چاہتی تھی اور شاید یہی صحیح موقع تھا۔ تو ٹھیک ہے کبیر، کل ہی جا کر تم کسی اچھے سے کالج میں مشل کا ایڈمیشن کروا کر آؤ گے، منزہ خاتون نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ جی موم، کبیر نے مشل کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا، جو دوبارہ کچھ بھی نہیں بولی تھی۔ کیا وہ مشل، کہیں اپنے پیرنٹس کی یاد تو نہیں آ رہی؟ کبیر نے اسے چپ دیکھتے پوچھا تھا۔ نہیں، مشل نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ وہ خود کو نارمل شو کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ نارمل نہیں تھی۔ بھائی مشل بیٹا، آپ تو بہت کم بولتی ہو۔ اچھا چلو یہ بتاؤ آپ کے گاؤں میں کون کون تھا؟ منزہ خاتون نے اس کا دھیان بانٹنے کے لیے پوچھا تھا۔ مشل پہلے انہیں مسکرا کر کچھ بتانے لگی تھی، لیکن گاؤں کے ذکر پر وہ 3 لڑکے اور جہانگیر کا چہرہ مشل کے سامنے آئے تو اس کے ہاتھ آہستہ آہستہ کانپنے لگے تھے اور چہرے پر خود چھونے لگا تھا۔ مشل، کیا وہ بچے؟ منزہ خاتون نے اس کے قریب ہوتے پوچھا تھا۔ آر یو اوکے؟ کبیر بھی اٹھ کر اس کے پاس آیا تھا، جو بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینے آ رہے تھے، وہ آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ یہ پینک ہو رہی ہے، آپ کو گاؤں کا نام نہیں لینا چاہیے تھا، کبیر نے اس کا ہاتھ تھام کر مسلتے کہا تھا، اور وہیں نیچے اس کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ ریلیکس مشل، کوئی بھی نہیں ہے یہاں، وہ سب یہاں نہیں آ سکتے، اپنے اندر کے ڈر کو اب آپ نے خود ختم کرنا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ تھامے بیٹھا اسے سمجھا رہا تھا۔ مشل نے دھیرے سے اسمات میں سر ہلایا۔ کام کیوں رہی ہو، پھر خود کو ریلیکس کرو، وہ لڑکے اتنے اہم تو نہیں ہیں جسے مشل کہ تم اپنی پوری زندگی ان کے لیے تباہی کر دو، تمہیں موو آن کرنا ہے، سمجھ رہی ہو میری بات؟ کبیر نے اسے سمجھانا چاہا تھا اور وہ شاید کچھ سمجھ بھی رہی تھی، یا شاید کبیر اور منزہ خاتون کے ساتھ ہونے کا حوصلہ تھا کہ وہ ریلیکس ہو کر رہی تھی۔ اب گہرے سانس لو اور خود کو نارمل کرو، کبیر نے کہا تو اس نے گہرے سانس لیتے خود کو نارمل کیا تھا۔ چلو بھیا، میں کچن میں جا رہی ہوں، میں اپنے بچوں کے لیے مزیدار سا کھانا بناؤں گی، تب تک تم دونوں کوئی مووی انجوائے کرو۔
منسا خاتون کہتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی۔ اوکے موم۔ تو کبیر اٹھ کر ان کی جگہ پر مشعل کے ساتھ بیٹھا تھا، لیکن کچھ فاصلے رکھ کر۔ مشعل اپنے ہاتھ آپس میں مسلتے نارمل بیہیو کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ اس کے بعد کبیر نے مووی لگائی تو کافی دیر فوکس کرنے کے بعد اس کا دماغ اسے سمجھنے لگا تھا، پھر اس کا انٹرسٹ بھی پیدا ہونے لگا تو وہ بھی سب کچھ دھیرے دھیرے بھولتے مووی کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ بیچ میں کبیر اس سے کوئی ایک آدھ بات بھی کر لیتا تھا جس کا وہ مختصر جواب دیتی تھی۔ جہانگیر نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا تھا۔ بمشکل اٹھ کر وہ فریش ہو کر باہر نکلا تھا۔ اس کا ارادہ مولوی صاحب کے گھر جانے کا تھا۔ وہ اپنا تمام دکھ ملال سب اپنے اندر چھپا کر پھر سے پہلے والا سردار جہانگیر بن کر باہر نکلا تھا۔ اس کی گاڑی کا رخ مولوی صاحب کے گھر کی طرف تھا۔ ان کے گھر کے سامنے جا کر اس نے گاڑی روکی تھی اور بہت ہمت جمع کرتے وہ باہر نکلا تھا۔ کچھ دیر دروازے کے باہر رک کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ دوسری طرف سے کچھ دیر بعد دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ دروازہ کھولنے والے مولوی صاحب خود تھے۔ سردار جہانگیر کو دروازے میں کھڑا دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکے تھے اور پھر رنج غصے ایک ہی بار ان پر حاوی ہوا تھا، لیکن وہ بہت مشکل سے ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ السلام علیکم۔ جہانگیر جانتا تھا ان کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے، اس لیے اس نے بہت تحمل سے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام جی۔ مولوی صاحب نے سنجیدگی سے سلام کا جواب دیتے پوچھا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس نے ان سے اجازت مانگی تھی۔ آ جائے۔ مولوی صاحب نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اجازت دی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تھا تو سب سے پہلے اس کی نظر وہاں اٹھی تھی جہاں اس نے پہلی بار مشعل کو کھڑا دیکھا تھا، اور آج وہ وہاں نہیں تھی۔ وہاں کیا، وہ تو کہیں بھی نہیں تھی۔ جہاں کے دل کی رفتار سست پڑی تھی۔ رحمان صاحب نے اسے لا کر بیٹھک میں بٹھایا تھا۔ جی کیا بات کرنی تھی آپ کو؟ مولوی صاحب نے سامنے بیٹھتے پوچھا تھا۔ میں آپ کو ایک بات بتانے آیا ہوں کہ آپ کی بیٹی مشعل کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ میں نے نہیں کروایا۔ جہانگیر نے بات کا آغاز کیا تو مولوی صاحب نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ اس لیے پلیز آپ لوگ تحمل سے سوچیں، آخر یہ سب کون کروا سکتا ہے؟ جہانگیر نے اپنی طرف سے ان کا دل صاف کرنا چاہا تھا۔ ہمیں فرق نہیں پڑتا یہ جس نے بھی کیا ہو، ہم تو یہ گاؤں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ وہ زمین کا ٹکڑا جو ہماری بیٹی کو کھا گیا وہ آپ کے لے لیں، مجھے نہیں چاہیے۔ جس گاؤں نے مجھ سے میری بیٹی چھین لی مجھے وہاں نہیں رہنا۔ مولوی صاحب نے ہاتھ جوڑ کر منع کرتے کہا تھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ یہیں رہیں، یہ آپ کا گھر ہے اور وہ زمین آپ ہی کی ہے، اور آپ کو کیا میں اتنا گرا ہوا لگتا ہوں؟ آپ کو لگتا ہے میں زمین کے ٹکڑے کے لیے ایسی حرکت کروں گا؟ جہانگیر کو ان کی بات پر غصہ آیا تھا، لیکن وہ پھر بھی تحمل سے بولا تھا۔ میں آپ کو الزام نہیں دے رہا، بس ہمیں یہاں سے جانے دیں۔ مولوی صاحب نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ آپ ایسے نہیں کریں، ٹھیک ہے آپ کو یہاں نہیں رہنا ہے تو آپ جائیں، میں نہیں روکوں گا، لیکن میری طرف سے اپنا دل صاف کر کے جائیں، اور مجھے نہیں چاہیے زمین۔ جہانگیر نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ تھامے تھے۔ اب مجھے اپنا یہ گھر اور زمین بیچنی ہے، وہ میں نے کسی اور کو بھی تو دینی ہے، تو آپ ہی رکھ لیں۔ رحمان صاحب نے اس سے اپنے ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا تھا۔ جہانگیر مزید کچھ نہیں بولا تھا۔ جب وہی نہیں رہی تھی تو کوئی اور اسے جو مرضی سمجھتا، کیا فرق پڑنا تھا؟ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ ٹھیک ہے آپ بتا دیں آپ کتنے میں یہ گھر اور زمین بیچیں گے، میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ جہانگیر نے حسرت سے اس گھر کے بارے میں سوچتے جواب دیا تھا۔ وہ نہ صحیح اس کا گھر ہی، اس کی کوئی نشانی تو جہانگیر کے پاس ہوگی۔ یہ سوچتے اس نے فیصلہ کیا تھا۔ میں آپ کے ڈیرے پر آؤں گا شام کو، رحمان صاحب نے کھڑے ہوتے کہا تھا۔ ٹھیک ہے میں آپ کا انتظار کروں گا، چلتا ہوں۔ وہ انہیں کہتے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے باہر نکلتے ہی رحمان صاحب نے باہر کے دروازے کو اندر سے بند کیا تھا۔ انہوں نے یہ بہت بڑا فیصلہ کیا تھا، لیکن اپنی بچی کو پرسکون زندگی دینے کے لیے یہ ضروری تھا۔ انہوں نے اندر جا کر گھر کے کاغذات نکالے اور اب کچھ چیک کیا تھا۔ آج ہی وہ یہ سب بیچ کر دوسرے گاؤں میں کوئی اچھا سا گھر خرید لینا چاہتے تھے تاکہ وہاں شفٹ ہو کر مشعل کو اپنے پاس لے آئیں۔ شام کو وہ ڈیرے پر بیٹھے تھا جب دلاور اس کے پاس آیا تھا۔ سردار صاحب، دلاور نے پاس آتے سے پکارا تھا۔ ہاں بولو دلاور، کیا خبر لائے ہو؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ سردار صاحب کوئی بھی نہیں ہے گاؤں میں جس نے یہ حرکت کی ہو۔ مولوی صاحب کی گاؤں میں کسی کے بھی ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن دلاور نے ایک لمحے کے لیے رک کر اسے دیکھا تھا۔ لیکن کیا دلاور؟ جہانگیر اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ سردار صاحب شاید سردار ارسلان نے یہ کیا ہو کیونکہ آپ کی دشمنی تھی اس کے ساتھ، دلاور نے ہچکچاتے ہوئے بتایا تھا۔ میری دشمنی کا اس کے ساتھ کیا تعلق؟ جہانگیر کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ مطلب سردار صاحب کیا پتہ ارسلان نے یہ سب کیا ہو کیونکہ مولوی صاحب کے ساتھ آپ کی ہلکی پھلکی لڑائی ہو چکی تھی زمین کے بدلے، تو یہ خبر کیا پتہ اس تک بھی پہنچی ہو اور اس نے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کیا ہو۔ دلاور نے اپنی بات
بمشکل مکمل کی تھی۔ اس کی بات مکمل ہوتی جہانگیر کے تاثرات بدلے تھے۔ یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا؟ جہانگیر نے دانت پیستے ہوئے سوچا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی سرخی اتر آئی تھی اور جبڑے بھیج گئے تھے۔ اگر ارسلان نے یہ سب کیا ہے، اس کا کلمہ طیش اور غصے میں ادھورا رہ گیا تھا، لیکن دلاور نے اس کے لہجے میں چھپا لاوا صاف محسوس کیا تھا۔ ویسے سردار صاحب ابھی کچھ پکا نہیں ہے، بس ارسلان پر شک ہے، دلاور نے اس کا غصہ دیکھتے احتیاط سے کہا تھا۔ جہانگیر نے تیز نظروں سے اسے گھورا تھا۔ مولوی کی بیٹی مشل کا اس سے آگے اس سے بولا نہیں گیا تھا۔ مشل کے نام پر اس کی سانسیں جیسے رک سی گئی ہوں، اس کے دل کا ایک کونا جیسے کسی نے مٹھی میں بھیجا۔ اس کے خاموش ہونے پر ڈیرے پر بھوجل سی خاموشی پھیل گئی تھی۔ دلاور اس کی تکلیف اچھے سے محسوس کر سکتا تھا۔ وہ بے قصور تھی دلاور، اس سب کی سزا اس معصوم کو کیوں ملی؟ اس کی دشمنی میرے ساتھ تھی تو وہ مردوں کی طرح مجھ پر وار کرتا نا۔ اس نے مٹھی زور سے میز پر ماری تھی۔ اگر اس سب کے پیچھے ارسلان نکلا تو میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ غصے میں اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ اب کیا حکم ہے سردار صاحب؟ کیا کرنا ہے اس ارسلان کا؟ دلاور اپنے سردار کو ایسے نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے فوراً سے اس نے پوچھا تھا۔ جہانگیر نے گہرا سانس لیا جیسے خود کو قابو میں لانے کی کوشش کر رہا ہو۔ ابھی خاموشی سے تحقیق کرو دلاور، اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھو، وہ کہاں جاتا ہے، کس کس سے ملتا ہے، کیا کرتا ہے، سب کچھ ایک ایک بات کی خبر مجھے لا کر دو، اور جتنا ہو سکے ثبوت ڈھونڈو اس کے خلاف۔ ایک چھوٹا سا ثبوت بھی یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ یہ سب ارسلان نے کیا ہے۔ وہ اب قدرے پرسکون انداز میں بولا تھا، لیکن اس کی آنکھیں ابھی بھی سرخ تھیں، جیسے وہ بہت مشکل سے اپنا غصہ قابو پڑنے کی کوشش میں ہو۔ جی سردار صاحب، جو حکم، دلاور سر جھکا کر کہتے وہاں سے نکل گیا تھا۔ جہانگیر جا کر صوفے پر بیٹھا تھا۔ مشل کا مسکراتا چہرہ نظروں کے سامنے آیا تھا۔ وہ کبھی بھی اب اس لڑکی کو نہیں بھلا سکتا تھا۔ وہ لڑکی اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی۔ میں تمہیں حاصل تو نہیں کر سکا اور نہ ہی اس عذاب سے بچا سکا تمہیں، لیکن تمہیں تکلیف پہنچانے والے سے تمہاری ایک ایک تکلیف کا حساب میں ضرور لوں گا۔ جہانگیر نے دل ہی دل میں اسے مخاطب کیا تھا۔ اسے وہاں رہتے 6 مہینے ہو گئے تھے۔ اس سب دوران وہ کافی بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ پینک اٹیک اسے ابھی بھی آتے تھے، لیکن اب پہلے سے بہت کم ہو گئے تھے۔ اس نے کالج جانا بھی سٹارٹ کر دیا تھا۔ جب پہلی بار وہ گھر سے باہر نکلی تھی تو وہ بہت سٹریس میں تھی، لیکن کبیر نے بہت اچھے سے اسے ڈیل کیا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے بہت جلد خود پر قابو پا لیا تھا۔ اب وہ روز ڈرائیور کے ساتھ آتی جاتی تھی تو کبھی اسے کبیر اور منسہ خاتون بھی پک اینڈ ڈراپ دے دیتے تھے۔ یہ ان دونوں کی ہی محنت تھی جو وہ ریکور کر رہی تھی۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس کی فون پر بات ہوتی رہتی تھی۔ وہ لوگ گھر بدل چکے تھے۔ ایک بار وہ مشل کو لینے بھی آئے تھے، لیکن مشل کی پڑھائی کا سن کر وہ بہت خوش ہوئے اور کبیر اور منسہ خاتون کے کہنے پر وہ اسے وہاں چھوڑ گئے تھے۔ آج بھی وہ کالج سے واپس آ کر سو گئی تھی۔ شام کے 5 بج رہے تھے جب اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی تھی۔ گرین کلر کے ڈریس میں اس کی سنہری رنگت دمک رہی تھی۔ اس نے سب سے پہلے اپنے کمرے میں بکھرے بال پر سمیٹ کر کیچر لگایا تھا اور پھر وہ فریش ہوتے نیچے آئی تھی، جہاں منسہ خاتون کچن میں کھڑی شاید رات کا کھانا بنا رہی تھی۔ مشل کو اب ان سے بہت انسیت ہو گئی تھی، اور اب سے اچھی بات جو اسے لگتی تھی وہ یہ کہ منسہ ہمیشہ کھانا اپنے ہاتھوں سے بناتی تھی۔ وہ سیدھا ان کے پاس کچن میں آئی تھی۔ السلام علیکم آنٹی، اس نے مسکرا کر سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، اٹھ گئی بیٹا؟ انہوں نے پیچھے مڑ کر ایک نظر اسے دیکھتے پوچھا تھا۔ جی اٹھ گئی، آپ کیا بنا رہی ہیں؟ اس نے ان کے کندھے سے جھانکتے چیک کرنا چاہا تھا وہ کیا بنا رہی ہیں۔ میں بنائی تمہاری فیوریٹ بریانی، انہوں نے چمچ چلاتے جواب دیا تھا۔ ہائے آپ بہت اچھی ہیں، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ منسہ خاتون بھی ہنستی تھی۔ بھائی بڑے قہقہے لگائے جا رہے ہیں اکیلے اکیلے، کبیر نے کچن میں داخل ہوتے پوچھا تھا۔ مشل نے چونک کے اس کی طرف دیکھا تھا، پھر ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ گئی تھی۔ میں تو بس آنٹی کی تعریف کر رہی تھی، وہ معصومیت سے بولی تھی۔ اب تو اس کی کبیر سے بھی کافی دوستی ہو گئی تھی۔ اوہ، تو کبھی آنٹی کی بیٹی کی بھی کر دیا کرو۔ کبیر نے اسے چھیڑا تھا تو وہ ہلکا سا ہنستی تھی۔ یہ ہنسی اب پہلے کی طرح بے فکری والی نہیں تھی، پھر بھی یہ ہنسی اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ آہستہ آہستہ زندگی کی طرف واپس آ رہی تھی۔ کالج کیسا جا رہا ہے؟ کبیر نے عام سے انداز سے پوچھا تھا۔ اچھا جا رہا ہے، اور پتہ ہے اس ٹیسٹ میں میرے سب سے اچھے نمبر آئے تھے۔ پہلی بار مجھے سر نے اپریشیٹ کیا تھا، اس نے پھر پرجوش انداز سے بتایا تھا۔ سننے والوں کے نزدیک یہ عام سی بات تھی، لیکن کوئی ان تینوں سے پوچھتا کتنی محنت کی تھی ان سب نے اسے واپس معمول کی زندگی کی طرف لانے میں۔ ماشاءاللہ، مجھے امید تھی تم کر لو گی، منسہ خاتون نے فخر سے بتایا تھا۔ دیکھا، میں کہتا تھا نا تم کر سکتی ہو۔
کبیر نے مسکرا کر کہا تھا۔ مشل مسکرائی تھی، اس کے دل میں کہیں نرم سا احساس جاگا تھا، شکر گزاری کا احساس، اعتماد اور شاید حفاظت کا بھی۔ اسی لمحے اس کے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا تو اس کی امی کی کال تھی۔ آنٹی، میں امی کی کال سن لوں؟ اس نے انہیں دیکھتے پوچھا تھا۔ ہاں ہاں بیٹا جاؤ، میں تب تک کھانا تیار کر لوں۔ انہوں نے مسکرا کر کہا تھا، وہ وہاں سے چلی گئی۔ سیڑھیاں چڑھتے اسے ہر قدم پر اسے یہ احساس ہو رہا تھا کہ اب وہ اکیلی نہیں ہے، اور یہی احساس اس کی سب سے بڑی طاقت بننا جا رہا تھا۔ جہانگیر کو 6 مہینے ہو گئے تھے ارسلان کی پل پل کی خبر رکھتے، لیکن ابھی تک اسے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا تھا۔ لیکن پھر بھی وہ ہر امید تھا کہ کیونکہ اس کا سارا شک اسی انسان کی طرف جا رہا تھا۔ وہ مشل کو تو آج بھی نہیں بھولا تھا اور شاید کبھی بھول بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ آج بھی ہر کام سے فری ہو کر مشل کے گھر میں بیٹھتا تھا، جو بالکل خالی تھا، لیکن پھر بھی وہ ہر شام یہیں آتا تھا۔ اسے یہاں آ کر محسوس ہوتا تھا جیسے مشل یہیں کہیں اس کے پاس ہو۔ اب یہ اس کا معمول تھا۔ وہ روز یہاں آتا تھا صرف اسے محسوس کرنے۔ آج بھی اس سے بیٹھے گھنٹہ ہونے کو تھا جب دلاور اندر آیا تھا۔ سردار صاحب، آپ کی اماں جان آپ کو حویلی بلا رہی ہیں، دلاور نے آ کر پیغام دیا تھا۔ ٹھیک ہے چلو۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تھا، دروازے کو تالا لگا دو، وہ اسے حکم دیتے باہر چلا گیا تھا۔ وہ آج بھی ابھی کالج سے واپس آئی ہی تھی کہ چینج وغیرہ کر کے وہ واپس نیچے آنے کے بعد اس کے موبائل پر کال آئی تھی۔ اس نے دیکھا تو وہ کبیر کی کال تھی۔ اس نے مسکرا کر کال اٹینڈ کی تھی۔ جی؟ کال اٹھاتے اس نے پوچھا تھا۔ مشل کیا ایک فیور دو گی؟ کبیر نے پوچھا تھا۔ کیوں نہیں، آپ بتائیں۔ یار میں اپنے ایک پیشنٹ کی فائل اٹھا کر لانا بھول گیا، وہ ڈرائیور کے ہاتھ بھجوا دو۔ کبیر نے ریکویسٹ کی تھی۔ اوکے میں دیکھتی ہوں، کہاں پڑی ہے؟ وہ اس سے پوچھتے ہوئے اوپر کی طرف بڑھی تھی۔ کبیر اسے بتا رہا تھا اور اس کی بات پر عمل کرتے اس نے الماری کی وہ سائٹ کھولی تھی جو کبیر نے بتائی تھی۔ بلیک کلر کی فائل ہوگی۔ کبیر نے کلر بتایا تھا۔ جی مل گئی۔ اس نے بلیک کلر کی فائل نکالی تھی، لیکن اس پر لکھا نام دیکھ کر وہ چونکی تھی۔ وہ تو اس کی اپنی فائل تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے سارا واقعہ دوبارہ یاد آیا تھا، لیکن پھر اس نے کبیر کی آواز سنتے خود کو سنبھالا تھا۔ کیا ہوا؟ کبیر بار بار اس سے کچھ پوچھ رہا تھا لیکن وہ چپ تھی۔ مشل؟ کبیر نے دوبارہ پوچھا تھا۔ یہ تو میری فائل مل گئی مجھے، اس نے نارمل انداز میں بتایا تھا، اور کبیر فوراً سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ اوکے مشل، ابھی رکھو اسے سائڈ پر، مجھے کسٹمر کی فائل دو۔ اس نے بہت مشکل سے اپنی بوکھلاہٹ پر قابو پایا تھا۔ اوکے۔ وہ خلاف معمول جلدی مان گئی تھی۔ اس نے ایک اور بلیک کلر کی فائل نکالی تھی۔ اوکے میں ڈرائیور کو دے کر آتی ہوں۔ وہ وہاں سے باہر نکلی تھی۔ کبیر کے جان میں جان آئی تھی۔ میں نے دے دی ہے فائل، اور اب میں اپنی فائل چیک کروں گی۔ آپ نے تو چھپا کر رکھی ہوئی تھی، مجھے دکھائی ہی نہیں۔ وہ بظاہر نارمل بات کہی تھی، لیکن فائل دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے بے چین ضرور ہوئی تھی۔ نہیں مشل، تم وہ فائل نہیں دیکھو گی، اسے واپس رکھ دو۔ کبیر نے فوراً سے اسے منع کیا تھا۔ مشل ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی تھی۔ کبیر کی کمرے کی طرف بڑھتے اس کے قدم رکے تھے۔ کیوں؟ اس نے الجھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا تم پینک کرو، اور گھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ کبیر نے بات بنائی تھی۔ میں نہیں ہوتی پینک۔ اس کی بات سمجھتے ہوئے پھر سے آگے بڑھی تھی اور پھر سے کبیر کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ مشل پلیز اسٹاپ، اس فائل کو اوپن نہیں کرو گی۔ وہ اسے منع کرتے ہوئے خود بھی اپنے آفس سے نکلا تھا۔ اس کا ارادہ گھر جانے کا تھا کیونکہ وہ آنے والی سچویشن سے واقف تھا۔ ابھی وہ آفس سے باہر نکلا تھا کہ کال کٹ گئی تھی۔ دوسری طرف مشل نے بیڈ پر بیٹھتے اپنی فائل کھولی تھی۔ وہ کبیر کا خوفزدہ لہجہ بھاپ چکی تھی۔ ایسا بھی کیا ان فائلز میں؟ سوچتے ہوئے اس نے فائل اوپن کی تھی اور فائلز کے صفحے پلٹتے پلٹتے ایک جگہ پہ وہ ٹھٹکی تھی۔ نو ایویڈنس آف ریپ۔ کافی دیر وہ سانس روکے بیٹھی رہی تھی۔ نہ جانے کتنی بار اس نے یہ لائن پڑھی تھی، یعنی اس کا ریپ نہیں ہوا تھا، اس کے ساتھ کوئی جنسی زیادتی نہیں ہوئی تھی۔ وہ بے یقینی سے اس فائل کو دیکھ رہی تھی، تبھی اس کا موبائل دوبارہ سے رنگ ہوا تھا، جہاں کبیر کا نمبر جگمگا رہا تھا، لیکن پہلی بار اسے یہ نمبر زہر لگا تھا۔ اس نے کال کاٹ دی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ اتنے عرصے سے ایک ٹراما میں زندگی گزار رہی تھی، تو یہ سب ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ آج بھی پاکیزہ تھی، پہلے کی طرح۔ اس کی آنکھوں سے بہتے اس کے آنسو اس کا پورا چہرہ بھگو چکے تھے۔ کبیر فل سپیڈ پہ گاڑی چلاتے گھر پہنچا تھا۔ اسے فکر تھی کہ کہیں وہ کچھ کر نہ لے۔ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے وہ اوپر پہنچا تھا۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتی وہ وہیں رک گیا تھا۔ سامنے ہی وہ اس کے بیڈ پر بیٹھی تھی، آنسو سے اس کا پورا چہرہ بھیگا ہوا تھا۔ کبیر کو دیکھتے وہ کھڑی ہوئی تھی۔ کبیر اس کے قریب آیا۔ مشل، اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ مشل نے غصے میں اس کے منہ پر ایک تھپڑ مارا تھا۔ اتنا بڑا جھوٹ بولا آپ نے مجھ سے، میری زندگی کو مذاق بنانے کی ہمت کیسے ہوئی آپ کی؟ وہ غصے سے چلائی تھی۔ مشل میری بات سنو، کبیر نے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ بس
ایک بھی بات نہیں سننی مجھے، بلکہ مجھے یہاں رہنا ہی نہیں ہے۔ غصے میں بولتے اس نے اپنا موبائل اٹھایا تھا۔ میری بات سنو مشل۔ کبیر نے اس کا بازو تھاما تھا لیکن وہ اسے چھڑواتے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ کبیر بھی اس کے پیچھے بھاگ گیا تھا لیکن وہ بھاگتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ اس وقت وہ بلو فراک اور ٹراؤزر میں بلو دوپٹہ سر پر لیے ہاتھ میں موبائل تھامے وہ بھاگتی جا رہی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے مسلسل بہہ رہے تھے۔ کبیر بھی گھر سے باہر آیا تھا، تب تک وہ کافی دور جا کر ایک موڑ چکی تھی۔ کبیر اسے موڑتے نہیں دیکھا تھا۔ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد جب وہ نظر نہیں آئی تو وہ گاڑی لینے گھر کی طرف بھاگا تھا، کیونکہ اس طرح جب تک وہ اس تک پہنچتا وہ مزید آگے نکل جاتی۔ لیکن مشل نے جیسے ہی موڑا وہ ایک گاڑی سے بری طرح ٹکرائی تھی۔ کچھ وہ پہلے سے ڈری ہوئی تھی اور کچھ اسی وجہ سے ڈر کر وہ وہیں بے ہوش ہو کر رہ گئی تھی۔ گاڑی بیٹھا انسان باہر نکلا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں سردار جہانگیر ہی تھا جسے وہ گھوم کر سامنے آیا تھا۔ تو نیچے گری لڑکی کو دیکھ کر اس کے قدم وہیں تھم گئے تھے۔ یہ اس کا وہم نہیں ہو سکتا، یہ وہی تھی، اس کی مشعل، اس کی محبت، وہی تو تھی وہ۔ بہت مشکل سے جہانگیر کا قدم اٹھا تھا، وہ اس کے قریب بیٹھا تھا۔ جہانگیر نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کو چھوا تھا۔ وہ وہی تھی، وہ واقعی میں تھی۔ جہانگیر نے آگے بڑھ کر اسے گود میں اٹھایا تھا اور پچھلی سیٹ پر لٹایا تھا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے وہ گاڑی بھگا لے گیا تھا۔ پورا راستہ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ وہ واقعی مشعل ہے۔ اس نے گاڑی اپنے فلیٹ کے سامنے جا کر روکی تھی اور مشعل کو لے جا کر اپنے بیڈ پر لٹایا تھا اور خود صوفے پر بیٹھ کر وہ اسے دیکھنے لگا تھا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی میں مشعل ہے۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھی تھی، اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تھیں اور خود کو ایک انجان جگہ پہ دیکھ کر وہ فوراً سے اٹھ بیٹھ کر ٹھیری۔ لیکن جیسے ہی نظر اپنے سامنے بیٹھے انسان پر گئی تو وہ ایک جگہ سن ہوئی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں جہانگیر ہی تھا۔ اسے یاد آیا تو وہ دن جب ایک بار پہلے وہ 3 لڑکوں کے ساتھ تنہا تھی اور اب وہ اس کے ساتھ تھی۔ پتہ نہیں وہ اسے کہاں لے آ کر آیا تھا۔ تبھی وہ تیزی سے بیڈ سے کھڑی ہوئی تھی۔ تم نے پھر سے مجھے اغوا کیا ہے، وہ بری طرح کانپتے ہوئے چلائی تھی۔ اس کی بات سے جہانگیر کو یہ یقین تو ہو گیا تھا کہ یہ مشعل ہی ہے۔ میں نے تمہیں اغوا نہیں کیا تھا مشعل، جہانگیر نے کھڑے ہوتے کہا تھا۔ نہیں، جو وہ آدمی نہیں کر سکے اب تم وہ کرنا چاہتی ہو، مجھے پتہ ہے، اب تم میرے ساتھ۔ وہ تیزی سے رونے لگی تھی جس وجہ سے اس کے الفاظ ٹوٹ رہے تھے۔ وہ چلتے ہوئے اس کے قریب آیا تھا۔ مشعل، وہ سب میں نے نہیں کروایا تھا، وہ ارسلان کے آدمی تھے، ایک بار تحمل سے میری بات سنو۔ جہانگیر نے اسے بازو سے تھاما تھا لیکن وہ فوراً سے تڑپ کر پیچھے ہوئی تھی۔ تمہیں پتہ لگ گیا میرے ساتھ کوئی ریپ نہیں ہوا، اس لیے اب تم آ گئے دوبارہ، اب تو تمہیں زمین بھی مل گئی ہے۔ وہ مسلسل روتے ہوئے بدل جا رہی تھی، لیکن کوئی جنسی زیادتی ہونے کا نام سن کر جہانگیر کے پور میں سکون اترا تھا۔ لیکن اس کی خراب حالت دیکھ کر جہانگیر نے اسے دونوں کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑا تھا۔ مشعل، ہوش کرو، میری طرف دیکھو، میں تمہیں یہاں نقصان پہنچانے نہیں آیا۔ جہانگیر نے بھی اونچی آواز میں کہا تو وہ دم سادے خاموش ہو گئی تھی۔ یہ سب میں نے نہیں کیا مشعل، تمہیں لگتا ہے میں تمہارے ساتھ یہ سب کر سکتا ہوں؟ ہاں، ایک بات کا احترام میں ضرور کروں گا، میری دشمنی کی وجہ سے یہ سب ارسلان نے کیا، لیکن میں نے نہیں کیا۔ وہ اسے کندھوں سے تھامے بتا رہا تھا اور وہ دم سادے اسے سن رہی تھی۔ تو تمہیں کیسے پتا یہ ارسلان نے کیا ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا تھا۔ میرے پاس ثبوت ہے، یہ سنو۔ جہانگیر نے جیب سے موبائل نکالتے وائس نوٹ آن کیا تھا۔ یار قاسم، تمہارا وہ ہیرو جہانگیر، وہ تو آج تک زندہ ہے، اتنا وقت گزر گیا، اس نے تو کوئی بدلا تو کیا، کوئی ہنگامہ بھی کھڑا نہیں کیا، کہیں وہ سب جھوٹ تو نہیں تھا؟ یہ آواز ارسلان کی تھی۔ نہیں سردار صاحب، خبر 100% سچ تھی، جہانگیر مولوی کی بیٹی کو پسند کرتا تھا، اس لیے تو ہمارے آدمیوں نے اسے اٹھایا تھا تاکہ جہانگیر ٹوٹ جائے اور باقی ہم خود توڑ دیں، لیکن اسے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ قاسم نے بھی کہا تھا، ایسا نہ ہو ہم نے اس کے چکر میں اس لڑکی کے ساتھ بھی زیادتی کر دی ہو۔ ارسلان کو نہ جانے واقعی طرز آیا تھا یا وہ ڈرامے کر رہا تھا۔ نہیں سردار صاحب، زیادتی تو کوئی نہیں ہوئی، بس ذرا سا ڈرایا تھا، وہ بھی ہمارے ان لڑکوں کے ساتھ ایک عورت موجود تھی، یہ سب اس نے کیا ہے، قاسم نے وضاحت کی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، ذرا چیک کرو یہ سردار جہانگیر ابھی تک زندہ کیسے؟ ارسلان کی بات ختم ہوتے ہی وائس نوٹ ختم ہو گیا تھا۔ یہ وائس نوٹ آج ہی دلاور نے بنا کر اسے سینڈ کیا تھا، لیکن ابھی وہ شہر آیا ہوا تھا، اس لیے وہ بھی کوئی سٹینڈ نہیں لے سکا تھا۔ مشعل کافی دیر بے یقینی کی کیفیت میں کھڑی رہی تھی، پھر اسے ہوش آیا تھا تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ تو جہانگیر کے بہت قریب کھڑی ہے۔ وہ فوراً سے دور ہوئی تھی اور پیچھے ہٹتے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ جہانگیر اس کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ مشعل کو حیرت ہوئی تھی، وہ اونچا لمبا انسان اس کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ آئی سویر مشعل، میں تمہیں نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ میں… وہ بولتے بولتے رکا تھا۔ کیونکہ کیا؟
مشل نے اس کی بات اچکی تھی کیونکہ میں تم سے محبت کرنے لگا تھا، بے انتہا محبت۔ مشل کو اس کی بات سنتے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ میں نے اگر تمہیں سوچا تھا تو اپنی بیوی کے روپ میں بس موقع کی تلاش میں تھا تاکہ کوئی رشتہ بھیج سکوں، لیکن ایسی نوبت ہی نہیں آئی۔ وہ اس کے گود میں رکھے ہاتھوں کو انگلیوں کو چھوتے بول رہا تھا۔ مشل کے پورے وجود میں سنسنی پھیلی تھی۔ آپ جانتی بھی ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مشل نے حیرت سے اسے دیکھا اور پوچھا تھا۔ وہ اب شرافت سے آپ پر آ گئی تھی۔ میں جانتا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں، اور اسی لیے ڈر بھی رہا ہوں کیونکہ میں تمہیں صرف اپنی خواہش نہیں، امانت سمجھتا ہوں مشل۔ جہانگیر کی نظریں جھکی ہوئی تھی، وہ مسلسل اس کے ہاتھوں کو دیکھ اور چھو رہا تھا۔ میں کیسے مانوں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سب سچ ہے؟ جہانگیر کو کہیں نہ کہیں پسند تو وہ بھی کرتی تھی، یا شاید کم عمری کی وجہ سے، لیکن جو بھی تھا وہ اسے پسند تھا۔ اگر جھوٹ ہوتا تو میں وہ سب تقاضے پورے کر چکا ہوتا جو تمہیں لگ رہا تھا۔ تمہاری عزت کی حفاظت میرا فرض ہے، اس لیے میں تمہیں نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ جہانگیر نے اسے یقین دلایا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی جو جہانگیر سے چھپی نہیں رہی تھی۔ تمہارے ہاتھ بہت خوبصورت ہیں، جہانگیر نے اس کی مخروطی انگلیوں کو تھامتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے ہاں نہیں کی ابھی۔ وہ فوراً سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ ابھی تک مسکرائی تو تھی؟ جہانگیر نے اپنی آنکھیں سکیڑ کر کہا تھا۔ تو مسکرانے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ ہاں کر دی میں نے؟ وہ ایٹیٹیوڈ سے بولی تھی، اور ایسا ایٹیٹیوڈ اس پر جج بھی رہا تھا۔ تو پھر کیسے ہاں کریں گی آپ؟ جہانگیر کی شرارت سمجھ رہا تھا۔ جب آپ میرے گھر رشتہ لائیں گے تب۔ وہ آنکھیں گھماتے بولی تھی۔ اوکے، آج ہی لے کر حاضر ہو جاؤں گا، جہانگیر نے فوراً سے کہا تھا۔ نہیں، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ وہ تیزی سے بولی تھی۔ کوئی جلدی نہیں ہے، جتنا میں نے انتظار کیا اس دن کا کوئی مجھ سے پوچھے، جہانگیر نے اداسی سے کہا تھا۔ وہ کچھ بھی بولنے کے بجائے مسکرائی تھی۔ یار اب تو کھڑا ہونے کا کہہ دو، میں تھک رہا ہوں ایسے بیٹھے بیٹھے، جہانگیر نے التجا کی تھی۔ تو وہ کھلکھلا کر ہنستی تھی، ایک بے فکر ہنسی جو وہ کافی وقت بعد ہنسی تھی۔ جہانگیر اسے دیکھتے مسکرایا تھا اور اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ چلو تمہیں گھر چھوڑ کر آؤں۔ جہانگیر نے اس کا ہاتھ تھام کر کھڑا کیا تھا تو وہ اس کے ساتھ چلتی تھی۔ وہ اسے اس کے نئے گھر لے کر آیا تھا۔ ایک لمحے کو تو اسے جہانگیر کے ساتھ دیکھ کر وہ ساکت ہوئے تھے، لیکن پھر وہ اس سے ملے تھے۔ مشل نے یہ جہانگیر کو اندر آنے کا کہا تھا۔ بابا انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، سب کچھ سردار ارسلان نے کیا تھا، مشل نے ان کی حیرت کو دور کرنے کے لیے بتایا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے بابا، میرے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوا تھا، میری رپورٹس میں کچھ بھی نہیں ہے، ان لوگوں نے مجھے صرف ہراساں کیا تھا اور ڈاکٹر کبیر نے جھوٹ بولا تھا سب کچھ۔ اس نے انہیں بتایا تو ان دونوں کو تو جیسے نئی زندگی مل گئی تھی۔ وہ مشل کو گلے لگاتے بار بار چوم رہے تھے۔ پھر کچھ دیر بعد وہ سب ایک کمرے میں بیٹھے تھے جہاں جہانگیر انہیں سارے وائس نوٹ سنا چکا تھا۔ میں آپ سب سے معافی مانگتا ہوں، یہ سب میری وجہ سے ہوا، جہانگیر نے ان سب سے معافی مانگی تھی۔ ارے نہیں سردار صاحب، آپ کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، شائستہ خاتون فوراً سے بولی تھی۔ آپ مجھے بیٹا کہتی تو مجھے اچھا لگتا، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ وہ بھی مسکرائی تھی۔ مولوی صاحب، میں آپ کی بیٹی مشل سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دے تو کیا میں اپنا رشتہ بھجوا سکتا ہوں؟ اس نے شائستگی سے پوچھا تھا۔ رحمان صاحب اور شائستہ خاتون نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ انہوں نے اجازت دی تو وہ مسکراتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ پھر وہ کچھ دیر بعد ان کا شکریہ ادا کرتے چلا گیا تھا۔ ان کی شادی طے ہو چکی تھی، کارڈ ہر طرف بانٹے جا رہے تھے۔ بیٹا مشل، ڈاکٹر اور ان کو والدہ کو بھی کارڈ دینے کا چلیں گے، رحمان صاحب نے کہا تو اس نے چائے کا کپ سائڈ پر رکھتے انہیں دیکھا تھا۔ نہیں بابا، مجھے انہیں نہیں بلانا، وہ نروٹھے لہجے میں بولی تھی۔ بیٹا اس سب کی بھی کوئی وجہ ہوگی، ویسے تو وہ اتنے اچھے لوگ تھے اور تمہیں اتنے دن پناہ دی، انہوں نے اگر انہیں شادی پر بلا لیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، شائستہ خاتون نے اسے سمجھایا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ جلدی ہی مان گئی تھی۔ آج وہ رحمان صاحب کے ساتھ ان کے گھر گئی تھی کارڈ دینے۔ پہلے تو مشل کو صحیح سلامت دے کر کبیر کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی، لیکن جب اسے پتہ لگا وہ اپنی شادی کا کارڈ دینے آئی تو کبیر کا دل سست پڑا تھا۔ وہ اس دن رات تک اسے ڈھونڈتا رہا تھا لیکن وہ نہیں ملی تھی۔ پھر کبیر نے گھر واپس آ کر سب کچھ منزہ خاتون کو بتایا تھا تو انہوں نے مشل کے گھر فون کر کے اس کے وہاں موجود ہونے کی تصدیق کی تھی۔ اس دن سے کبیر کچھ مطمئن تھا، لیکن وہ شادی کر لے گی یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی جب تک وہ سب بیٹھے رہے وہ تحمل سے بیٹھا رہا تھا۔ ان کے جانے کے بعد اس نے ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارا تھا۔
کیا کر رہے ہو کبیر؟ منزہ خاتون بھاگ کر اس کے قریب آئی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرے ساتھ؟ میں محبت کرتا تھا اس سے۔ وہ بے یقینی سے بولا تھا۔ اگر تم اس سے محبت کرتے ہو نا کبیر، تو اس سے اس کی خوشیاں مت چھینا بیٹا۔ چھوٹی سی عمر میں بہت کچھ سہا ہے اس نے۔ اب تمہاری محبت کا تقاضا یہی ہے، اسے خوش رہنے دو جہاں وہ خوش ہے۔ انہوں نے کبیر کے کندھے کو تھپتھپاتے سمجھایا تھا۔ وہ وہیں صوفے پر ان کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گیا تھا۔ کسی ایک کو تو محبت میں قربانی دینی تھی، اور وہ قربانی کبیر کے حصے میں آئی تھی۔ جہانگیر نے ارسلان کے خلاف تمام ثبوت اکٹھے کر کے اسے پولیس کے حوالے کر دیا تھا، اور آج اسے ہمیشہ کے لیے عمر قید سنائی گئی تھی۔ ہر کوئی اپنے حصے کی سزا بھگت رہا تھا، اور جن کو تباہی کرنے کی سب سے اتنی کوشش کی، آج وہ ایک ساتھ خوش تھے۔